زندگی کہیں ٹھہرتی نہیں. آپ طالب علم تھے, آپ استاد بنے, استاد سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی, آپ ڈین بنے, ڈین سے آپ لا کالج کے پرنسپل بنے, اور یہ سفر ہمیں پتہ چلا کہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں. اس کے بعد آپ نے اظہار کیا کہ آپ باقاعدہ وکالت پریکٹس کرنا چاہیں گے. یہ وکالت پریکٹس آپ پاکستان میں کریں گے کہ پاکستان سے باہر؟ کیونکہ آپ لندن میں بھی پریکٹس کرتے ہیں, ہندوستان میں بھی آپ کو اچھا خاصا فالو کیا جاتا ہے, لوگ آپ کو جانتے ہیں پاکستان میں. یہ بہت بہترین آپ نے بات پوچھی. اگرچہ میں وہاں سولیسٹر آف انگلینڈ اینڈ ویلز ہوں, میرے پاس لائسنس ہے وہاں پریکٹس کرنے کا, اور میں نے اپیئر بھی ہوتا رہا ہوں کورس میں, اور لا فرم بھی اتھرائزڈ ہے وہاں پہ. لیکن وہاں رہنے کے بعد میں نے یہ سیکھا ہے کہ اپنے ملک سے, اپنے معاشرے سے بہتر, اور ہمارا جس طرح پھلتا پھولتا معاشرہ ہے, اس سے بہتر اور دنیا میں کوئی جگہ نہیں. اور لہٰذا یہاں پہ ہمیں یہ زیادہ رول پلے کرنے کا بہتر موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں وہ کردار ادا کریں جو ہم 30 سال سے پڑھاتے آ رہے ہیں. باقی آپ کی بات ٹھیک ہے, میں باقی پریکٹس ہی میں آنا چاہتا ہوں, کیونکہ کامن لا میں جسٹس کے لیے غریب آدمی کو یا کمزور پارٹی کو اتنی ضرورت ہوتی ہے. پیسہ تو میرا وہ نہیں ہے, کیونکہ میرے کیریئر کا اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں سال دو کے بعد یقیناً. تو لیکن میں وہاں پہ ایک امید اور حوصلے کے طور پر رہنا چاہتا ہوں لاہور میں, اور وی سی بن کے کسی اور ضلع میں ایڈمنسٹریٹو کام کے لیے نہیں میں دلچسپی رکھتا, بلکہ اپنے اسی ڈسپیوٹ ریزولوشن کے جو پیشہ ہے اسی کو پہلے بھی لو کرتا تھا, ساری عمر سبجیکٹ بھی یہی پڑھایا, اور اب جب مجھے موقع مل رہا ہے تو میں اب اسی پیشے کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں. کہ اگر کوئی بلیک شیپس ہیں بھی ہمارے پیشے میں, جو اس طرح کے جو آپ نے واقعات بتائے ہیں, تو قانون ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے انصاف کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ پہلے بھی میں نے ایسا کیا جب پریکٹس جوائن کرنے سے پہلے پریکٹس کی تھی, تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ قانون جو ہے وہ بہت راستے پرووائڈ کرتا ہے جس میں ہم سوسائٹی میں زیادہ سے زیادہ بہتر رول پلے کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے دل کے ارماں لیکن کم نکلے. ڈاکٹر صاحب, کیا خواب رہ گئے ہیں جو پورے ہونے باقی ہیں؟ میں نے زیادہ خواب تو قانون میں تو جب لیکچر ہوا تھا تو میری یہی خواہش تھی کہ میں ڈین بنوں اور پرنسپل بنوں, اور لیکن میرا خواب یہ بھی تھا کہ میں ساری عمر پریکٹس کرتا اور ادھر وزٹنگ ٹیچر ہوتا, لیکن پرماننٹ جاب ملنے کی وجہ سے وہ آپشنز میں استعمال نہ کر سکا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کو میں وزٹنگ بھی پڑھانا جاری رکھوں گا اور پریکٹس کو فل فلیج طریقے سے عمل میں لا کے تو جسٹس میں پروویژن ایکسیس ٹو جسٹس میں اپنا رول پلے کر سکوں گا اگر ہے. اچھا, میں یہاں پہ اپنے دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ صاحب صرف اپنے پروفیشن سے لوئل ہی نہیں بلکہ آنے والے وکلاء کے لیے باقاعدہ بھی ہم آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے, باقاعدہ ایک آرکائیو ڈیولپ کرنا ان کا ایک مشن ہے, اور اس مشن کے حوالے سے بھی ان کے عزائم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا مشن ہے آپ کا جو آپ آرکائیو بنانا چاہتے ہیں. اس کا مقصد عام شہریوں کو امپاور کرنا ہے, وکلاء کو امپاور کرنا ہے, جو ہمارے LLB کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو امپاور کرنا ہے. ہمارا ملک جو ہے اس کا آغاز ہی اردو ہندی تنازع سے ہوا تھا, جو الٹیمیٹلی جا کے کیبنٹ مشن کے بعد 3 جون پلان پہ جا کے پہنچا انڈیپینڈنس ایکٹ تک. تو ہم نے بڑی کاسٹ پے کی ہے. تو انگریزی بہرحال ہماری ضرورت ہے کیونکہ ماڈرن ورلڈ میں اور انٹرنیٹ کی ورلڈ میں اسے جاننا ضروری ہے, لیکن میں اپنے ڈیجیٹل ورلڈ میں جو ہمارا اثاثہ ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ اسے مستقل ایک سائبر ورلڈ میں منتقل کیا جائے اور اسے زیادہ سے زیادہ سہل زبان میں منتقل کیا جائے, اور جو قانون ہم پڑھاتے ہیں خاص طور پر یہ سائلین کے لیے بھی فائدہ مند ہو, یہ صحافیوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو, اور وکلاء جو تیاری کر رہے ہیں اور بعد میں جب وہ ججز بنتے ہیں, جوڈیشل جوائن کرتے ہیں, تاکہ وہ قانون کی صحیح روح کو ایک خاص انداز میں جو قانون مطالبہ کرتا ہے کہ یہ اصول لگتے ہیں اس پہ, اس کے مطابق یہ چلایا جا سکے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ خاص طور پر جو اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال قانون میں بڑھتا جا رہا ہے اور اس پہ بہت خرچہ, امریکہ میں نے دیکھا ہے اور UK میں دیکھا ہے, اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بہت
काम को आगे बढ़ाया है। मसलन इंग्लिश समझने के लिए डबल क्लिक, वन क्लिक डिक्शनरी आ गई हैं जो बहुत तेज़ी से आपको ये लैंग्वेज समझने में मदद देती हैं। फिर ये जो चैट जीपीटी है या क्लाउड है या जेमिनाई है, ये जो ऐप्स हैं ये बहुत मदद करते हैं कि हम कानून की रूह तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें और कौन से दलाइल डेवलप कर सकें। तो ये हमारे अंदर पढ़ाई की जो है ना ज़रूरत ज़्यादा पैदा करते हैं, लोगों पे जो इन्हसार है वो बहुत कम पैदा करते हैं और हमें कानूनी ओपिनियन बनाने में, राय बनाने में ज़्यादा मदद देते हैं। तो मैं इन तमाम हलकों को मद्देनज़र रख के ही अपनी डिजिटल वर्ल्ड बनाना चाहता हूँ ताकि सबको फ़ायदा हो। क्योंकि मैं आपको एक मिसाल दूँ कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में और लॉ जानने वाले। एक तो अनफॉर्चुनेट ये है, बदकिस्मती, उन्होंने किताबें बहुत कम लिखी हैं। मसलन मंजूर कादिर साहब थे, बहुत बड़े वकील थे अयूब काबीना में। और इसी तरह हमारे AK बुरही साहब हैं, उन्होंने अगरचे फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान लिखी, फंडामेंटल लॉ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन से मुतालिक है। लेकिन अगर आज की डिजिटल वर्ल्ड में वो अब नापैद है क्योंकि उसको पब्लिशिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन जब ऑनलाइन आप एक चीज़ को कर देते हैं तो वो फॉरएवर के लिए कायम होती है और आने वाले भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कवानीन जो आज हम पढ़ रहे हैं, जिन पे अमल कर रहे हैं, ये ऑब्सोलीट हो भी जाएँ, पुराने हो जाएँ, लेकिन आने वाले इसे तारीख के तौर पर तो, हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस के तौर पर तो पढ़ सकेंगे। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों ने काम किया हुआ है, लेकिन इस ज़बान में, इस लैंग्वेज में, उर्दू में, कि अंग्रेज़ी के अल्फाज कम से कम इस्तेमाल करके इस सारे कोर्स को जो LLB में लाइसेंस लेने के लिए बताया जाता है या मुकदमा बाजी में इस्तेमाल होते हैं अल्फाज, अगरचे वो फ़ारसी और अरेबिक से मुस्तार लिए हैं उर्दू ने, लेकिन उससे लोग ज़्यादा मानूस हैं और वो समझने में उन्हें ज़्यादा आसानी पेश आती है। तो मेरी कोशिश ये है कि उससे आज के जो हमने PhDs की हैं या बाहर का तजर्बा रखते हैं, तो वो तजर्बा कवानीन को इस शक्ल में बताया जाए साइबर वर्ल्ड में, जो फ्री होती है। उस वेबसाइट पे जाते हैं, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा पाकिस्तान में। इससे पहले ये काम मैंने नहीं देखा और अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा और बहुत बड़ी असिस्टेंस होगी बहुत सारे लोगों के लिए। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है जैसे हमारे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, PhD तक इस्लामियात और फिर मुताला पाकिस्तान पढ़ाया जाता है, फिर ज़माने बदला तो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जाने लग पड़ी BS में एक लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर। ज़माना एक कदम आगे आया तो AI की बातें शुरू हो गई और मुझे लगता है कि इस ज़माने बदलने के साथ हमने एक चीज़ मिस कर दी। हमारे करिकुलम में ला सिर्फ वकील पढ़ते हैं और फंडामेंटल राइट्स के बारे में मुताले पाकिस्तान के अंदर थोड़ा बहुत तो मौजूद है, लेकिन वो इतना सलीस नहीं है कि मैट्रिक वाला ये जान सके कि ये मेरे बुनियादी हकूक़ हैं। जबकि हम तकाबली जायज़ा कर लें बरतानिया के अंदर या दीगर ममालिक के अंदर तो 5th स्टैंडर्ड तक बच्चे अपने बुनियादी हकूक़ को समझ चुके होते हैं और उनको अगर कोई वॉयलेट करे तो वो ये भी जानते हैं कानून के किस दरवाजे को कब खटखटाना है और उससे अपना वो राइट सिक्योर करवाना है। आप क्या समझते हैं? ये बात ठीक है कि
اسلامک ایجوکیشن سے اور قرآنک ایجوکیشن سے اور لیگل ایجوکیشن. جی ڈاکٹر صاحب، زندگی کے اندر وہ کون سا لمحہ جو آپ کو لگا کہ اکمپلشمنٹ ہے سب سے بڑی، اور وہ کون سا لمحہ جو آپ کو لگا کہ یہ خوف کی مانند ہے؟ جی، زندگی میں کسی چیز کو اکمپلشمنٹ سمجھ لینا بہت بڑی بیماری ہے، اسے کمپلیسنس بھی کہتے ہیں. اور میرے اندر بھی آئی، جب مجھے جاب مل گئی اتنی بڑی یونیورسٹی میں تو میں ایک زون میں چلا گیا، کمفرٹ زون میں. تو زندگی کمفرٹ زون کا نام نہیں ہے کہ آپ اسے آرام سے منمانے طریقے سے یا گزارنے کے قائل ہو جائیں. زندگی میں سمجھتا ایک اسٹرگل کا نام ہے، ایک فیز سے نکل کے دوسرے فیز میں جانے کا نام ہے. اور اس تسلسل کو کے لیے ہمیں جو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، اور اس میں چیلنجز بھی آتے ہیں اور کمفرٹ بھی آتی ہے. لیکن کمفرٹ زون کے لیے چیلنجز کو بالکل الگ کر دینا، اور چیلنجز وہ زندگی کا حصہ ہیں، لرننگ پروسیس ادروائز ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا لائف کو میں کمپلیسنس یا اکمپلشمنٹ کی بجائے اس کو، اگر اکمپلشمنٹ آپ نے کوئی رکھی بھی ہے تو گول پوسٹ آگے بڑھا دیں کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے، پھر آگے بڑھا دیں، پھر آگے بڑھا دیں. لہٰذا زندگی کو جب تک آپ صحت مند ہیں اور رول پلے کر سکتے ہیں تو زندگی کو معاشرے کے لیے اور اپنے لیے فائدہ مند بنانے کی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاء اللہ 60 کے قریب ہیں، اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں توازن کیسے قائم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش کیسے رکھتے ہیں؟ یہ بہت زبردست سوال ہے. وہ یہ کہ میں نے جو سیکھا ہے وہ یہ کہ ایز اے ہیومن بینگ ہماری جو جبلت ہے، انسٹنکٹ ہے، وہ ہمیں فوری ریئیکشن پہ آمادہ کرتا ہے. لہٰذا جو ایموشنل ریئیکشنز ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. اور پڑھے لکھے بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ اسٹریٹجیکلی سوچے، حکمت کے ساتھ سوچے اور عقل مندی کے ساتھ سوچے، اور پھر اس پہ قائم رہے، تسلسل رکھے. اس میں مشکلات تو آ سکتی ہیں. تو لوگوں میں نے جو زیادہ خرابی دیکھی ہے یا زیادہ معاملات کو بگڑتے دیکھا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے ایموشنز کو زیادہ عمل میں لاتے ہیں اور حکمت اور صبر کو ضائع کر دیتے ہیں. اور وہ صبر بعد میں کرتے ہیں تو وہ یوز لیس ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا. لہذا اپنی زندگی یہی خوشی کا باعث ہے جب آپ اپنا ریئیکشن کو اتنا کنٹرول کر لیتے ہیں اور اپنے جذبات کو اتنا استعمال کرتے ہیں جتنا سب کے لیے فائدہ مند ہے، تو خوشی پھر بائی ڈیفالٹ ہے. تو آپ پھر ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہوتے ہیں، آپ کنٹریبیوٹ بھی سب سے زیادہ کرتے ہیں اپنے پیشے میں، خوشی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو ٹائم بھی دے سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ لیڈنگ بائی ایگزامپل بن جاتے ہیں. آپ پہلے خود اپنے آپ کو، جیسے وہ ہے کہ آتامرون الناس وانتم تنسون انفسکم، کہ آپ لوگوں کو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں. تو صرف آپ سمجھیں کہ ورڈز کے ذریعے عمل ہو جائیں گی چیزوں پہ، ایسے نہیں ہوتا. آپ اس کا ماڈل پہلے آپ کو بننا ہوتا ہے، لیڈ کر کے، تو ماڈل بن کے. جی، تو تبھی امریکہ جیسے ملک ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے، سبھی میں یہی ہے. یہ جو آپ کوشچن پوچھا تھا آپ نے، وہ جس میں لیڈرز کی ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں. میں نے جو UK امریکہ میں دیکھا ہے، بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے کو پہلے راستہ دیتا ہے. یعنی اپنے سے جو مالی طور پر اور اس ایجوکیشن طور پر یا ایج کی وجہ سے ہو تو اسے آپ کو پرائرٹی دینا سیکھنا چاہیے کہ کس طرح آپ پیچھے ہٹ جائیں. اس سے آپ کی تکریم میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے آپ کی ایروگینس میں اور اضافہ سے آپ کی عزت نہیں پڑتی. ویلیو سسٹم، تکبر عزت کو نیچے ہی لاتا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب، کھانے پینے میں کس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں؟ دیسی، فاسٹ فوڈ؟ میں موسٹلی تو وہی دیسی چیزیں پسند کرتا ہوں. ایون UK رہتے ہوئے بھی میں دیسی کھانوں مل جاتے تھے، تو وہاں پہ مسلمان آبادیاں ہیں، اور میری کوئی خاص پسند نہیں ہوتی. جو بھی گھر والے جس کا فیصلہ کر لیتے ہیں اجتماعی، تو میں پھر ان کے ساتھ چلتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آخری 2 سوال. اگر آپ کو پاکستان کے نظام تعلیم میں کوئی تبدیلی لانے کا اختیار دیا جائے تو وہ کیا ہوگی؟ تعلیمی نظام میں اس کے درجے ہیں. پرائمری تعلیم ہے، سیکنڈری تعلیم ہے، پھر ہائر ایجوکیشن ہے. تو اس ادارے میں گڈ گورننس کے اصولوں کو نافذ کیا جائے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ون مین شو نہ ہو، کہ ایک ادارہ ایک بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایک انسٹیٹیوشن ہو تو وہ چلتا رہتا ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ میرٹ کے بغیر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے جتنا بھی پریشر ہو.
جی اور تیسرا یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کو جتنا بڑھایا جا سکے. اب انٹرنیٹ کی دنیا میں تو ٹرانسپیرنسی کرنا اور زیادہ آسان ہو گیا ہے. خفیہ کوئی چیز نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے کو ڈیفینس سے اگر تعلق نہیں رکھتی تو تعلیمی نظام میں تو کوئی چیز خفیہ نہیں ہوتی. جی اور پھر اگر یہ چیزیں بھی ساری ناکام ہو جائیں تو پھر آپ اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب کی طرف بڑھیں اور اس چیز کو پھر ریپلیس کریں اور جو حقدار ہے اس کو وہاں پہ لانا. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو کیا تبدیلی لے کے آئیں گے؟ یہ اگرچہ کیونکہ آپ قانون دان ہیں. ہاں تو یقیناً اس میں بھی میں یہی کوشش کروں گا کہ جو جمہوری اور آئینی طور پر زیادہ سے زیادہ اجماع جس میں پیدا کیا جا سکے, تمام کمیونٹیز کو زیادہ سے زیادہ بہتر مینیج کیا جا سکے, ملک کو اقتصادی طور پر آگے لے جایا جا سکے, اور سیکیورٹی اور دفاع کے لحاظ سے جیسے ابھی ہماری افواج نے کارکردگی دکھائی ہے انہیں اور طاقتور بنایا جائے. ہم ایٹمی طاقت ہیں, بلکہ اب دنیا کے بڑے جو جھگڑے ہیں ان کو سلجھانے کے لیے ہم پہ اعتبار بڑھتا جا رہا ہے. تو اسی سمت میں اس سفر کو اور تیز کرنا چاہیے. اندرونی جھگڑے زیادہ سے زیادہ کام کر کے مل بیٹھ کے اور بات چیت کو ختم نہیں کرنا چاہیے, اور اختلاف کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. Thank you very much. ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. آج آپ کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے مجھے ذاتی طور پہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اور جی پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ اپنی طبیعت, جیسے کہ وہ سادہ طبیعت انسان ہے, عاجزی ان کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے جسے وہ رکھتے ہیں. اور آئی تھنک ہر علم انسان کو عاجزی کے قریب لے کے چلا جاتا ہے. اور آج کے اس نشست میں ہر سوال کو جس طریقے سے انہوں نے اینٹیسپیٹ کیا اور اس کو علمی انداز سے ڈیفینڈ کیا, میرے خیال میں یہ ایک خوبصورت انداز ہے جسے اساتذہ ہی جانتے ہیں کہ اپنی بات کو کیسے لوگوں کے دلوں میں ڈالنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پوڈ کاسٹ ایسے ہی ایک گفتگو جو دلوں تک پہنچے گی اور پاکستان کے اندر ایک پازیٹیوٹی کا ماحول بنائے گی. اسی کے ساتھ مجھے محمد عمر نذیر کو دیجیے اجازت, اور دیکھتے رہیے عمر نذیر پوڈ کاسٹ.